بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو بچوں؟ گزشتہ کل سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں تک سبق کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج یہاں سے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم بچوں یہاں تک اچھی طرح سے قواعد کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ بار بار اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب کے سبق میں نماز سے شروع کرتے ہیں۔ کل یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا ہے، پھر سے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہے اذان کا جواب، یعنی جو مؤذن جو اذان دیتا ہے اس اذان کا جواب ہم کس طرح دیں۔ تو آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اذان کے جواب میں اذان کے وہی کلمات دہرانا چاہیے۔
اذان کے جواب میں اذان کے وہی کلمات دہرانا چاہیے۔ اذان کے جو کلمات مؤذن پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہی کلمات ہم اذان کے جواب میں کہیں گے۔ البتہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، البتہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اذان کے جواب میں کیا کلمات کہے جائیں گے؟ تو پہلا اس کا جواب آ گیا۔ اذان کے جواب میں اذان کے وہی کلمات ہمیں دہرانے ہیں، البتہ فرق کہاں پر ہے؟ تو یہاں پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ جو دو کلمات ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ان کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا جو اضافہ کیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ یہاں تک اچھی طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ یہاں تک سبق ہمارا ہو گیا ہے۔ آج کا سبق ہے یہاں سے سوال، آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم کیا ہے؟ یعنی زمزم کا جو کنواں ہے، وہ آب زمزم جو ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب، آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبہ کے پاس ہے۔ جواب، آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبہ کے پاس ہے۔ ہم جو زمزم کا پانی پیتے ہیں وہ بابرکت پانی ہے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، بعد میں ہم سمجھیں گے کہ وہ کیسے زمزم کا پانی، زمزم کا کنواں کیسے نکلا اور وہ چشمہ کیسے بہہ پڑا۔ تو اتنا بھی سمجھو کہ وہ بابرکت پانی ہے اور اس کا کنواں کعبہ کے پاس ہے۔ سوال، حجر اسود کیا ہے؟ سوال، حجر اسود کیا ہے؟ جواب، حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ایک بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ایک بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ جو کعبہ کی دیوار میں جو جہاں ہم استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، وہ اس پتھر کو، وہ بھی ایک بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ بچوں یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان تو زمین پر فتن و فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان تو زمین پر فتن و فساد برپا کرے گا۔ فتن و فساد یعنی لڑائی جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔